أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العزت نے اس کائنات میں یہ نظام رکھا ہے جو انسان صحیح رخ پر جس قدر محنت اور مشقت کرے گا، کوشش کرے گا، اسی حد تک اللہ رب العزت اسے کامیابی عطا کرتا ہے. اور دوسری چیز، آخرت کی کامیابی کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی اصول رکھا ہے. سچی نیت، صحیح ارادے کے ساتھ اپنی طاقت بھر انسان کوشش کر لے، اس کی آخرت کے راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں، آخرت کی کامیابی بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. یعنی بنیادی طور پر انسان کامیاب ہو جائے، اس کے لیے ایک صاحب ایمان کو دو چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی نیت سچی ہو، اس کی نیت خالص ہو، اور دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو اس کے اندر لگن ہو کسی کامیابی کو، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے جتنی اس کے اندر طاقت ہے اتنی وہ کوشش کرے. جیسے اللہ رب العزت نے ایک اصول رکھا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ رب العزت کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ذمہ داری نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے کہا ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ. اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اس کی وضاحت یہ بھی کی گئی، اتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. تو انسان کو
سچی نیت کے ساتھ، سچی لگن کے ساتھ اپنی طاقت بھر کوشش کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اللہ رب العالمین سے اس کا رابطہ ہو اور باقی نتیجہ وہ اللہ رب العالمین کے اوپر چھوڑ دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے، احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، جو تمہارے فائدے کی چیز ہے اس کے لیے خوب محنت کرو، اور اپنی محنت پر بھروسہ نہیں کر لینا بلکہ اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے فریاد کرنا کہ اللہ میری طاقت پر میں نے اپنا کام کر لیا، اس کام کا نتیجہ بہتر تیرے اختیار میں۔ ولا تعجز، تھک ہار کر مت بیٹھنا۔ کبھی ہوتا ہے کوئی کام شروع کیے، بزنس شروع کیے، کچھ دن کیے، لگا کہ نہیں نقصان ہو جا رہا ہے تو چھوڑ دیتے، دوسرا شروع کر دیتے ہیں۔ بچوں کا معاملہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ اسکول میں فیل ہو گئے تو فیل کیوں ہوئے، وہیں سے تعلیم چھوڑ دیے۔ غلط ہے یہ۔ آپ کو کسی چیز میں ناکامی ملی ہے، وہ ناکامی بھی آپ کو کامیابی دلا سکتی ہے، اور کبھی کبھی اس میں ذمہ داروں کا، یعنی جو انسان ہے اس سے جو بڑے ہیں ان کا بھی کردار ہوتا ہے، وہ کبھی سہارا دے دیتے ہیں، حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں، ہمت دلا دیتے ہیں، وہ انسان آگے بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیے، انسان کو سچی نیت دنیا کے کام کے میں بھی رکھنا چاہیے، اور جس کام کے ذریعے آخرت بن سکتی ہے اس میں بھی انسان کو سچی نیت رکھنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کے کئی واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، ہم کو ہمیشہ زندگی میں اس اصول کو یاد رکھنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے صحیح بخاری، پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، جس کے پڑھے بغیر فضیلت کی سند کسی عالم کو نہیں ملتی۔ اس کتاب کی ابتدا کی ہے انما الاعمال بالنیات سے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ انسان کی نیت میں جتنا خلوص ہوگا اللہ رب العزت اتنی کامیابی عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں علم کا کام کرنے والے بہت لوگ ہیں، بڑی محنت و مشقت کرتے ہیں، لیکن کچھ علماء کو اللہ خوب ترقی دیتا ہے، ان کی کتابوں کو اللہ خوب تقویت عطا کرتا ہے، خوب مقبولیت عطا کرتا ہے۔ انسان کے عمل کے اندر جتنا خلوص ہوگا اتنا اس کے عمل میں مضبوطی آتی ہے، اتنی اس کو کامیابی ملتی ہے۔ اسی لیے زندگی میں چاہے دنیا کا کام ہو لگن کے ساتھ کیجئے، آخرت کی کامیابی کا مسئلہ ہے سچی نیت سے کام کیجئے۔ امام ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب ہے تاریخ کی عیون الاخبار، اس کے حوالے سے اس مختصر ایک واقعہ پڑھنے میں آیا۔ حضرت مسلمہ جو مسلم فوج کے کمانڈر ہیں، اصل میں جو مختصر میں نے پڑھا جس کتاب میں، اس میں تفصیل نہیں ہے جنگ کی۔ حضرت مسلمہ مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں اور دشمن کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے 40 دن گزر گئے، لیکن ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ملی ہے، دشمن پر فتح حاصل نہیں ہوئی ہے، یعنی اس کے قلعے کو گھیر کر کھڑے ہیں پوری فوج مسلمانوں کی، کامیابی نہیں ملی۔ جو مسلم کمانڈر ہیں، فوج کے جو سپہ سالار ہیں، ان کے دل میں ایک بات آئی کہ انداز یہ ہو سکتا ہے کہ کسی طریقے سے کسی سرنگ کے ذریعے قلعے کے اندر داخل ہو کر اور اندر سے دروازہ کھول دیا جائے، جو قلعے کا مین گیٹ ہوتا ہے، دروازہ ہوتا ہے، اس کو کھول دیا جائے، فوج اندر داخل ہو جائے گی۔ لیکن اتنا یہ رسکی کام تھا، اس کام کے لیے کسی کو زبردستی نہیں کیا جا سکتا تھا، کسی فوجی کو کہ نہیں تم کو یہ کرنا پڑے گا۔ تو رضاکارانہ انداز میں انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو اس طرح کا کام کر سکتا ہے۔ اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا تھا، جان کو خطرے میں ڈالنا تھا کہ سرنگ کے، ظاہر سی بات ہے قلعہ جب بند ہے تو اندر بھی فوجی ہیں ان کے، اپنے آپ کو سرنگ کے ذریعے اندر لے جانا ہے اور گیٹ کھولنا ہے تاکہ مسلم فوج اندر داخل ہو جائے۔ کوئی تیار نہیں ہوا۔ شام کے وقت ایک فوجی جو جنگی خود ہوتا ہے، ہیلمٹ جس کو بولنے، جو جنگ کے موقع پر لگاتے لوہے کا، وہ خود پہن کر آئے جس میں چہرہ چھپ جاتا ہے۔ شام کے وقت وہ فوجی آیا اور کہا کہ یہ کام میں کر لوں گا، میں اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پوچھا نہیں کون ہے، وہ تیار ہوا اور اس نے اس سرنگ سے داخل ہو کر اندر گیا، دروازہ کھول دیا اور مسلم فوج اندر داخل ہوئی اور فتح حاصل ہو گئی۔ جب فتح حاصل ہو گئی تو مسلمانوں کے سربراہ نے، فوج کے سپہ سالار نے اعلان کیا
کہ وہ فوجی کون تھا وہ سامنے آئے اور اس کو باقاعدہ انعام دیا جائے گا، لیکن وہ فوجی آنے کو تیار نہیں ہے۔ 3 دن تک اعلان کیا گیا کہ وہ فوجی کون ہے، سامنے آئے انعام لے لے، لیکن وہ فوجی سامنے نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ تیسرے دن کے اعلان کے بعد سپہ سالار نے کہا کہ میں قسم دے کر تم سے کہتا ہوں کہ وہ فوجی کون ہے، اللہ کے واسطے مجھ سے آ کر مل لے کم از کم۔ تو رات کے تیسرے حصے میں، رات تہجد کے وقت، وہ فوجی سپہ سالار کے پاس آیا، تہجد کے وقت آیا، رات کے اندھیرے میں، اور آ کر کہا، وہ ایک شخص جو آیا اندھیرے میں، اس نے آ کر کہا کہ دیکھیے اس فوجی نے آپ سے ملاقات کے لیے 3 شرطیں رکھا ہے، وہ فوجی آپ سے ملنے کو تیار ہے سپہ سالار سے، لیکن 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا نام امیر المومنین کو نہیں بتایا جائے گا کہ وہ کون تھا۔ دوسرا، علل اعلان اس کو انعام نہیں دیا جائے گا، وہ انعام لینے کو تیار نہیں ہے۔ اور تیسرا، اس سے یہ سوال نہ ہو کہ وہ کس خاندان کا ہے، اس کا گھر کہاں ہے۔ تو سپہ سالار کو تو ملنا تھا اس فوجی سے، کہا کہ ٹھیک ہے، تینوں شرطیں منظور ہیں، کہا کہ وہ فوجی میں ہوں، اتنا بول کر نکل گیا، بس چہرہ دکھا کر نکل گیا وہاں سے۔ اس واقعے کو بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں اس دن کے بعد سے ہمیشہ وہ سپہ سالار حضرت مسلمہ رحمت اللہ علیہ جب بھی نماز پڑھتے تھے، ہر نماز کے بعد زور سے دعا کرتے تھے، اللہ میرا حشر اس سرنگ والے سپاہی کے ساتھ کرنا، قیامت کے دن مجھے اس کے ساتھ اٹھانا، اور اللہ قیامت کے دن تو اپنی شان کے اعتبار سے اس کو بہترین انعام سے نوازنا۔ کیا وجہ تھی؟ اس کے دل میں سچائی تھی، نیت صاف تھی کہ میں نے جو کام کیا ہے اتنا بڑا، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر وہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، یہ دنیا کے انعام کی، دنیا کے شہرت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، ہمیں اپنے دل کو سچا رکھنا چاہیے، دل کو خالص رکھنا چاہیے، اور اگر ہماری نیت صحیح ہو کسی کام میں تو اللہ رب العالمین حیرت انگیز راستے بناتا ہے، انتظام کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہے اصحاب الکہف کا واقعہ۔ اصحاب الکہف جو ہیں یعنی ایک نوجوانوں کی جماعت تھی، 9 سے کم ان کی تعداد تھی، یا زیادہ زیادہ 9 تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے پہلے یا بعد کا واقعہ ہے۔ کچھ نوجوان جمع ہوئے تھے، توحید کا اللہ رب العالمین نے ان کو الہام کر دیا، ان کے دل میں توحید آ گئی، وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا اب اپنی اس توحید کو بچانا ہے، اس کے لیے جتنا ہو سکتا ہے اتنی محنت کرو۔ کیا کر سکتے تھے؟ غار میں اپنے آپ کو چھپا لیا، لیکن غار میں پہنچتے ہی پہلی دعا کیا کی تھی؟ ربنا هب لنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب اپنی طرف سے ہم کو رحمت عطا فرما اور ہمارے تمام کاموں میں ہدایت کو کامیاب بنا دے، مکمل کر دے، ہماری ہدایت کی حفاظت فرما۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کیا۔ جب یہ لوگ غار میں گئے تھے، سوچئے کہ جب ایک انسان سچی نیت کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہے، آپ اپنی نیکی کو، اپنے عقیدے کو سلامت رکھنا چاہیں، اللہ انتظام کیسے کرتا ہے۔ وہ جو نوجوانوں کی جماعت تھی جب غار میں پناہ لیے، اللہ نے ان کو سلا دیا، اور اللہ فرماتا ہم نے ان کے کان بند کر دیے تھے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، غار کے اندر ہم نے کئی سال تک ان کے کانوں کو بند کر دیا کہ کوئی آواز ان کو نہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ 309 سال وہ لوگ غار کے اندر رہے تھے اور سوئے تھے، 309 سال سوئے تھے اور ان کے کان بند تھے، ان کو باہر کی کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ حیرت انگیز انتظام یہ ہے کہ اللہ نے کان بند کر دیا، باہر کی کوئی آواز نہیں آئے گی، اور ساتھ میں وَإِذَا طَلَعَتْ، جب دیکھو گے تم کہ ان کا معاملہ اللہ نے ایسا رکھا تھا کہ جب سورج نکلتا تھا، طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین، سورج جب نکلتا تھا تو ان کی غار سے داہنی طرف ہو کر نکل جاتا تھا۔ سورج جو ایک نظام ہے اللہ کا، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، وہ غار میں اپنے ایمان کو چھپانے کے لیے پناہ لیے تھے، سورج دائیں طرف سے نکل جاتا تھا، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب ڈوبتا تھا تو وہ بائیں طرف ہو کر کترا کے نکل جاتا تھا، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، جبکہ وہ غار والے جو تھے غار کے کھلے ایریے میں تھے، چھپے ہوئے سے نہیں تھے غار کے اندر، خاص یعنی کھلا آسمان تھا وہ غار کے اوپر، اس کے نیچے وہ وہاں پر تھے کھلی جگہ میں، لیکن اس کے باوجود دھوپ نہیں پڑتی تھی ان کو،
یہ اللہ نے ان کے لیے انتظام کیا کہ جو سچی نیت کے ساتھ نکلے تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، سورج دائیں بائیں ہو کر نکل جاتا تھا، اور آگے اللہ رب العالمین نے اور جو انتظام کیا تھا کہ اگر تم ان کو دیکھتے وَتَحْسَبْهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اگر تم ان کو دیکھتے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ اہل علم مفسر نے لکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھی، یا بار بار کروٹ انسان جو سوتا ہے تو اللہ فرما رہا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو کروٹ بھی دلا دیتے تھے، دائیں طرف بائیں طرف کروٹ بدلتے رہتے تھے وہ، کہ ان کی جسم میں مٹی نہ لگے، جسم خراب نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا دروازے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہو، 309 سال وہ کتا بھی وہیں رہا ان کے ساتھ، کتا بھی ان کے ساتھ رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھنا چاہتے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ، وہاں سے آپ پلٹ کر بھاگ جاتے، مِنْهُمْ رُعْبًا، ان کی وحشت آپ کے دل میں طاری ہو جاتی، یعنی دیکھ بھی نہیں سکتے آپ، یعنی اللہ نے انتظام ایسا کیا کہ کوئی جا کر دیکھنا چاہے تو بھی نہیں دیکھ سکتا ان کو اللہ نے ان کی سچی نیت کو اس قدر اللہ نے مقبول رکھا، اس کی قدر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسے حیرت انگیز انتظامات ان کے لیے کیا ہے، ان نوجوانوں کے لیے جو اپنے ایمان کو، اپنی توحید کو بچانا چاہتے تھے۔ دیکھیے ہر انسان کو اس بات کی فکر ہونا چاہیے میرے پاس جو نیکیاں ہیں وہ نیکیاں سلامت رہیں، ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں اپنی نیکیوں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کی قدر کی، ان کی توحید کی قدر کی، حیرت انگیز ان کے لیے انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ انسان کو یاد رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین کے لیے کام کر رہے ہیں آپ، بہت سے لوگ ہوتے ہیں خرچ کرتے ہیں تو اس کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن سچی نیت سے اگر آپ نے صدقہ کیا، ہائی لائٹ کریں گے آپ، دکھاوا کریں، کچھ قبول ہونے والا نہیں ہے، اور سچی نیت سے اگر کام کریں گے تو اللہ تو بدلہ آخرت میں دے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ کیسے بدلہ دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے، پچھلی امتوں میں سے کسی امت کا ایک شخص کہیں سے گزر رہا تھا، بفلات من الارض، ایک کھلا میدان تھا، وہاں پر وہ موجود تھا، اچانک اس کو ابر سے آواز آئی، اسقی حدیقۃ فلان، فلاں شخص کے باغ میں جا کر پانی برساؤ، یہ اس کو ابر کے ٹکڑے کو حکم مل رہا ہے۔ اس نے سوچا یہ آواز، تو اب ابر کا ٹکڑا جو ہے اس کو دیکھا اس نے کہ وہ ابر سے پورا کا پورا پانی ایک نالی میں گرا، ایک نالی بنی ہوئی تھی اس میں گرا، اور وہ پورا پانی ایک ہی نالی سے جانے لگا۔ تو وہ پانی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا گیا، دیکھا کہ ایک آدمی اپنے پھاوڑے سے اپنے کھیت میں وہ پانی کو کاٹ رہا ہے، پانی کو اس طرف لے جا رہا ہے۔ کہا مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کیوں پوچھ رہے ہو نام بتا دیا پھر اس نے کفا، تو وہی نام تھا جو اس نے ابر کے ٹکڑے سے سنا تھا۔ تو کہا کہ نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ دیکھو میں نے ایسا واقعہ دیکھا ہے کہ ابر کے ٹکڑے سے میں نے آواز سنی ہے کہ اسقی حدیقۃ فلان، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم میں واقعہ موجود ہے۔ کہا کہ فلاں باغ میں جا کر اس کے باغ کو سیر کرو، اس کے باغ کو سیراب کرو۔ تو کہا کہ وجہ کیا ہے؟ اس کا جو جواب ہے وہ ہمارے لیے قابل غور ہے۔ اما اذا قلت، اب تم بول ہی دیے ہو تو بتا دے رہا ہوں، یعنی میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں جو کرتا ہوں اس کو سب کو بتاتے پھروں، لیکن تم پوچھے ہو اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ انظر ما یخرج منہ، میں دیکھتا ہوں کہ میری کھیتی کی فصل کتنی آئی ہے، جو فصل آئی ہے پہلی چیز، پہلا حصہ کس چیز کے لیے نکالتا ہوں؟ اتصدق بثلثہ، 3 حصے کرتا ہوں، پہلا حصہ جو ہے میں اس کو صدقہ کر دیتا ہوں، پہلا اپنے لیے نہیں بول رہا ہے، پہلا حصہ صدقہ کر دیتا ہوں۔ دوسرا وَآكُلُ أَنَا وَأَهْلِي ثُلُثًا، میں اور میرے گھر والے دوسرا حصہ اس کو استعمال کرتے ہیں، وَأَرُدُّ فِيهِ ثُلُثَهُ، اور تیسرا حصہ جو ہے اسی میں کھیتی میں لگا دیتا ہوں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ صدقہ کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے لیے سچی نیت سے صدقہ کرتا ہے، اللہ نے دیکھو کیسے انتظام کیا، اسپیشل اس کے کھیت کے لیے پانی بھیجا ہے، بارش کا پانی اسپیشل اس کے کھیت کے لیے بھیجا ہے۔ انسان کی نیت صحیح ہونا چاہیے، نیت صحیح ہو تو اللہ تبارک و تعالی راستے، حیرت انگیز راستے بناتا ہے۔ اور یاد رکھیں انسان کو اپنی بساط بھر، اپنی طاقت بھر کوشش کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے نہیں بنے گا، پہلے کیوں بول دیے آپ نے؟ آپ کو محنت تو کرنا چاہیے نا، بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسا، بالخصوص نوجوان، نہیں میرے سے نہیں ہوتا یہ کام، کرو پہلے کوشش تو کرو، اللہ سے مانگو صحیح، اللہ سے جتنی طاقت اللہ نے دیا اتنا تو کرو۔
اپنی طاقت بھر. اس کی کئی مثالیں آپ کو قرآن میں ملیں گی. حضرت مریم علیہ السلام، اللہ نے فیصلہ کیا کہ مریم کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو پیدا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا. جبرائیل امین کو بھیجا، فیصلہ اللہ تجھے بیٹا دینے والا. کہا میرے یہاں بیٹا، نہ تو میرا نکاح ہوا ہے نہ میں بدکار عورت ہوں، کیسے ہوگا؟ کہا کہ یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، تمہارے رب نے فیصلہ کیا ایسا ہوگا، اور اللہ کے لیے آسان ہے، کوئی دقت نہیں ہے. اللہ نے جب فیصلہ کر دیا، اللہ نے جب بیٹا عطا کیا، پریشان ہے. اب سوچئے کہ ایک پاک دامن لڑکی ہے، اس کے لیے اس کی حیا سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو اس کی عزت برقرار رہے. لیکن اب سوچنے کی بات تھی کہ کہاں تو ایک اللہ کے گھر کی محافظ، اللہ کے گھر کی خدمتگار لڑکی، اور اب موقع یہ آیا ہے کہ بغیر نکاح کے اس کے یہاں پر اولاد ہو گئی ہے. کہا کہ وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، کاش ایسا ہوتا کہ میں ابھی رہی نہ ہوتی، مر چکی ہوتی، میں بھولی بسری ہو جاتی تو اچھا ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ معجزہ دکھایا تو بیٹا بھی دیا، اور اس کے بعد کہا وَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا قد جعل ربک تحتک سریا. کہا مریم پریشان نہ ہو، تو اپنے نیچے دیکھ، تیرے لیے پانی کا چشمہ اللہ نے نکال دیا ہے. سریا چھوٹی سی نالی، چھوٹا سا چشمہ، اللہ نے پانی کا انتظام کر دیا. اور جو خاص بات بولنا ہے وہ یہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. مریم یہ سوکھے درخت کو ہلا کھجور کے، تیرے لیے تازہ کھجوریں گریں گی. سوچنے کی بات ہے، ایک طاقتور مرد بھی جلدی کھجور کے درخت کو ہلا کر کھجور نہیں گرا سکے گا، لیکن کہاں ایک عورت جو درد ذہ میں مبتلا ہے، ولادت کے درد میں مبتلا ہے، جس کو ایک عورت ہی بہتر سمجھ سکتی ہے کہ اس وقت کی تکلیف کتنی ہوتی ہے. جس تکلیف میں اگر کسی عورت کی وفات ہو جائے، اس کو شہادت کا موقع، شہادت کا مقام ملتا ہے. اس عورت سے اللہ فرما رہا ہے، کنواری لڑکی ہے، پہلی اولاد ہے، کنواری لڑکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے اولاد کا فیصلہ کیا ہے. کہا کہ مریم یہ درخت کو ہلا تو ساقط علیکی رطبا جنیا، تازہ کھجوریں تیرے لیے گریں گی. سوچنے کی بات ہے مریم کی طاقت کتنی تھی. ایک تو خود تکلیف میں ہے، اس تکلیف کے بعد اس کو کھجور کا جھاڑ ہلانے کا اللہ نے حکم دیا. مقصد یہ ہے کہ جتنا تم سے ہو سکتا اتنا تو کرو، باقی کام اللہ کا ہے. اللہ نے کیا انتظام، کھجوریں گری. زمزم آپ جو پیتے ہیں، زمزم پیتے ہیں آپ، اللہ نے کس کے لیے انتظام کیا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو اللہ نے دیکھا تھا، ان کی ماں کی تڑپ کو اللہ نے دیکھا تھا. ماں کتنا کر سکتی تھی؟ کھود کے پانی تو نہیں نکال سکتی تھی پہاڑ کو، لیکن جتنا کر سکتی تھی کہ اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے کے لیے پانی کا انتظام کر لے. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر لگائے تھے. اس کی نیت اتنی سچی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی 7 چکروں کو اللہ نے حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا. آج جو ہم صحیح کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن بن چکا ہے، وہاں اوپر بھی پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہا ہے، ماربل لگا ہوا، اس میں دوڑ لگانا ہے. لیکن حضرت سارہ ہاجر علیہ السلام نے ان میں جو پہاڑوں کے بیچ میں چکر لگایا تھا، صفا سے دوڑتی جاتی تھی، وہاں دیکھتی بچے کو، پھر مروہ میں پہنچتی، وہاں سے دیکھتی کوئی دکھ جائے، کوئی نہیں دکھا. اللہ نے انتظام کیا کیا؟ مشہور لوگوں میں یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی مارے تھے اور پانی نکلا تھا. ایسا نہیں ہے، بلکہ جبرائیل امین آئے تھے، صرف پر مارے تھے اور زمزم کا پانی نکلا تھا. جبرائیل امین کے پر مارنے سے نکلا تھا پانی. پر مارنے سے کون سا پانی نکل سکتا ہے؟ لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے، کچھ ہو ادھر سے، کچھ ہو تو ادھر سے فیصلے ہوتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام، جن کا صبر مشہور ہے، جن کی بیماری مشہور ہے، برسوں بیمار ہوئے ہیں، برسوں بیمار رہے، اب اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اے میرے رب، شیطان نے مجھے غم اور تکلیف میں ڈال دیا ہے. دیکھیے، بیماری اور شفا اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن کیا بول رہے ہیں؟ اللہ، شیطان نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا. یہ ادب ہے، ادب کا تقاضا ہے کہ اللہ کی طرف شر کو نہیں جوڑنا. یا دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو بیماری لاحق ہوئی ہے، شیطان کے کسی وسوسے کا شکار ہو کر ایسا کام کچھ ہو گیا جس کی وجہ سے بیماری آ گئی. تو اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں، اللہ، شیطان نے مجھے تکلیف اور دکھ دیا ہے. مطلب کیا ہے؟ دوسری جگہ الفاظ ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور کیا کہا تھا؟
ایوب علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ایوب اپنی ایڑی مارو ذرا، ارکض برجلک، اپنا پیر مارو، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی اور پینے کے لیے پانی ہے۔ سوچئے برسوں کا بیمار اٹھ کے پانی نہ پی سکے، برسوں کا بیمار دوسروں کے سہارے کا محتاج ہو، اس سے اللہ فرما رہا پیر تو مارو، تم باقی کام ہم کریں گے۔ پیر مارا حضرت ایوب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشمہ نکال دیا پانی کا، کہا یہ پانی پیو بھی اور نہاؤ بھی، پیو گے تو اندر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، نہاؤ گے تو اوپر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ سبق یہ ہے ہم اپنی طاقت بھر کچھ تو کریں، ہم کچھ کریں ہی نہیں اور بولیں کہ بس آسمان سے جو ہے من و سلوہ آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں اپنی محنت پر کوشش کرنا چاہیے۔ ایسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے کہ انسان، اب جیسے نبیوں کے واقعے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک میدان میں تھی، کہا پانی چاہیے، پانی نہیں ہے، اللہ نے کیا کہا اضرب بعصاک الحجر، موسیٰ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، ادھر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پتھر پہ مارے، پتھر سے 12 چشمے نکل پڑے، پتھر پہ صرف لاٹھی مارے ہیں۔ موسیٰ تمہارا کام لاٹھی مارنے کا، باقی کام ہمارا ہے۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا پیچھا کیا تھا، اللہ کا حکم تھا راتوں رات اپنے لشکر کو لے کر نکل جاؤ، دریائے نیل کے سامنے پہنچ گئے، موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا کے سامنے کھڑا ہے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر چلا آ رہا ہے پیچھا کرتے۔ اب سوچئے فرعون سے بچ کر یہ لوگ نکلے تھے، کتنا غصے میں ہوگا وہ فرعون، جس کا دعویٰ یہ تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کر دیا۔ اس کو کتنا طیش نہیں آیا ہوگا کہ مجھ سے بچ کے بھاگ رہے ہیں۔ جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا موسیٰ انا لمدرک، برا پھنسائے تم نے، برا پھنسائے، آگے موت پیچھے موت، آگے کھائی، کیا بولتے ہیں، ویسے ہی معاملہ، ادھر بھی موت ادھر بھی موت ہے، مرنا سب طرف، ادھر جائیں گے تو پانی میں مریں گے اور رکیں گے تو فرعون کا لشکر کچل دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جواب دیکھیے، کلا ان معی ربی سیہدین، کوئی ٹینشن نہیں، سامنے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا ہے، کوئی دقت نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے سیہدین، وہ ضرور راستہ دکھائے گا کہ بچنا کیسے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا ان اضرب بعصاک البحر، موسیٰ اپنی لاٹھی کو ذرا سمندر میں مارو، سوچئے سمندر میں ہاتھ مارو، پانی میں ہاتھ مارو، پھر جیسا کا ویسا ہو جائے گا۔ اللہ کا حکم تھا موسیٰ مار تو صحیح لاٹھی، موسیٰ لاٹھی مارو، باقی کام ہمارا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی مارا، فانفلق کل فرق کالطود العظیم، سمندر پھٹ گیا، وہ دریا پھٹ گیا اور دونوں حصے دو پہاڑوں کی طرح کھڑے ہو گئے، دونوں طرف کے دو حصے، اور بیچ میں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے راستہ بن گیا۔ وہ ابھی پار ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد فرعون کا لشکر آیا، اسی سمندر میں اللہ نے ان کو ڈبو دیا، اور فرعون کلمہ پڑھنا چاہنے لگا کہ آمنت باللہ، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل امین نے اس کے منہ میں کیچڑ بھر دیے، مٹی بھر دی ہے کہ اس کا کلمہ قبول نہ ہو جائے، لیکن اس وقت کا کلمہ قبول ہوتا بھی نہیں ہے، اللہ قبول نہیں کرتا ہے، اللہ نے قبول بھی نہیں کیا، اور اس کی لاش کو بھی اللہ نے سمندر کے باہر کر دیا، اور آج بھی اس کی لاش کہتے ہیں مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے، ممی بنا کر رکھی گئی ہے۔ تو اللہ کے بندو، ہم سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ کئی بار آپ نے سنا ہے، لیکن اس کا ایک قیمتی سبق نوجوانوں کو خاص طور سے یاد رکھنا چاہیے، جو سستی کرتے ہیں نا ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ صبح کی پوری برکتیں قوم نے چھوڑ دی ہے، سو رہی پوری قوم۔ عبد الرحمن بن عوف مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، سب چھوڑ کر چلے گئے، مدینہ پہنچے، بھائی چارہ ہوا تھا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے، 2 بیویاں تھیں، 2 باغ تھے، کہا آدھا آدھا لے لو، ایک باغ لے لو، ایک بیوی، کچھ نہیں چاہیے۔ بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تجھے تیرے مال میں بھی برکت دے، تیرے اہل میں بھی برکت دے۔ ورنہ ہمارے جیسے کوئی سست ہو، آج کے کتنے لوگ ایسے ہیں، ارے دولت بھی مل رہی ہے، عورت بھی مل رہی، محنت کر کے کیا کریں گے، آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے، کہا نہیں کچھ نہیں چاہیے، دلونی علی سوق المدینہ، کہا کہ بس مدینے کے بازار کا پتہ دے دو۔ جو اصل لفظ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ، ثم تابع الغدو، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روزانہ صبح بازار جاتے تھے۔ آج پوری قوم اکثریت سو رہی صبح کے وقت، کتنے کام ایسے ہیں، میکینک لائن جتنی سب اکثر مسلمان ہیں، 11 بجے 12 بجے دکان کھولتی ہیں، آپ کل کا کام آج لے لو،
کل کر کے دیں گے، صبح فجر کے بعد شروع کر دو۔ کتنے کام ایسے ہیں جو صبح، اور صبح کر کے تو دیکھو کام، اللہ برکتیں کیسے انڈیلتا ہے، بہت برکتی وقت ہے۔ عورتیں بھی صبح کے وقت سو رہی ہیں، گھر کے کام صبح کر لو، دن بھر فری رہیں گے، دوپہر میں قیلولہ کرو، اس سنت کو اختیار کرو۔ لیکن برکتیں صبح کی سب غارت۔ جو انسان مکہ سے سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ آیا تھا، کچھ سالوں بعد جب وفات ہوئی ہے، وفات سے پہلے کروڑ نہیں ارب پتی تھے وہ، ان کے جو سونا ان کے پاس جمع تھا اس میں سے صرف ان کے اہل و عیال کو نہیں، انصار و مہاجرین صحابہ کے بیچ میں تقسیم کرنے کے لیے بھی انہوں نے وصیت کر کے گئے تھے۔ ارب پتی انسان ہے اب، جو کچھ دن پہلے، کچھ سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا، سب چھوڑ کر آئے تھے۔ برکت کس چیز کی تھی؟ تابع الغدو، روز صبح جاتے تھے۔ صبح کی برکتیں حاصل کرو، نکلو، اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ نے واقعہ ایک بہت سنا ہے 100 لوگوں کو قاتل کا، اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں آیا کہ نہیں اب توبہ کرنا چاہیے، بہت ہو گئے جرم۔ تو پوچھا کہ کسی عالم کا پتہ دو، تو بتانے والے نے بیچارے نے کسی زاہد کا پتہ دے دیا۔ زاہد مطلب نام کا زاہد نہیں، عبادت گزار، کسی عبادت گزار کا پتہ دے دیا۔ پوچھا بھیا میرے لیے توبہ ہے کیا؟ کہ اب تیری توبہ، 99 لوگوں کا قاتل ہے، تیری توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ تو اس نے جب اس کو نا امیدی دلایا تو کہا کہ تو کیوں زندہ ہے، اس کو بھی نپٹا دیا اس نے، 100 پورے کر دیا۔ اس کے بعد پھر پوچھا کسی عالم کا پتہ دو، اب کے بعد اس کو عالم کا پتہ ملا، تو عالم کے پاس جب گیا تو اس کا جواب کتنا اچھا تھا۔ اس لیے سوال جو ہے اہل علم سے پوچھا کریں، کسی کے بھی حوالے مت ہو جائیں، اپنے آپ کو نہ کر دیں۔ عالم سے جب اس نے سوال پوچھا کہ توبہ ہے، تو کہا من یحول بینک و بین اللہ، یا بین توبتک و بین اللہ، تیری توبہ کو روکے گا کون؟ اللہ اور تیرے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ تو سچی نیت سے توبہ کرنے نکلا، تیری توبہ قبول ہوگی، لیکن ایک شرط ہے، وہ یہ بستی کو چھوڑ دے جہاں تو ہے نا، یہ بستی اچھے لوگوں کی نہیں ہے، وہ فلاں بستی میں چلے جا، فَإِنَّ بِهَا أُنَاسٌ يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، وہاں پر اچھے لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر اللہ کی عبادت کرنا، توبہ کے بعد اچھی زندگی گزارنا، یہاں مت رہے، گندی جگہ میں رہے گا پھر ویسی کرے گا، تو یہاں سے نکل جا۔ وہ انسان نکلا تھا لیکن موت آ گئی، بیچ میں موت آ گئی، عذاب اور رحمت دونوں کے فرشتے آ گئے، بولے ہم لے جائیں گے روح، اختلاف ہو گیا، کہا نہیں، اب تک اس نے لم یعمل قط خیرن، آج تک نیکی کیا ہی نہیں ہے، اس کی روح تم کیسے لے جاؤ گے؟ ہم لے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے بولنے لگے، کہا کہ نہیں، خرجا تائبن، توبہ کر کے نکلا تھا اس لیے ہم لے جائیں گے۔ دیکھیے میں آپ کو جو بولا کہ نیت سچی ہو تو اللہ حیرت انگیز انتظام کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کیا، زمین، ایک فرشتے کو انسانی شکل میں جا کہا بولو کہ زمین کو ناپ لیں، جدھر کی کم نکلے گی وہ فرشتے روح لے کر جائیں گے۔ اللہ کا حکم کیا ہوا، اللہ نے ایک زمین سے کہا تقربی، تھوڑی کم ہو جا، اور دوسری سے کہا تباعدی، تو دور ہو جا۔ یہ اللہ کا فیصلہ کہ زمین کی پیمائش کو کم کر دیا، اللہ ناپ کو کم کر دیا، اور کتنی بالش، ایک بالش زمین زیادہ نکلی تھی جدھر سے وہ آیا تھا، یعنی اس طرف والی کم ہو گئی جہاں جا رہا تھا، اور اس کی آخری حد، جو آخری جملہ یاد رکھیے کہ اس کی نیت سچی تھی، سچی نیت کے ساتھ نکلا تھا توبہ کرنے، اور اپنی طاقت بھر کوشش کیا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہے جب روح نکلی اس کی، زمین پر گرا، کھڑے کھڑے روح نکل گئی، زمین پر گرا، گرنے کے بعد بھی اس کی تڑپ یہ تھی کہ اس بستی میں پہنچنا ہے۔ نأ بصدرہ، سینے کے بل گھسٹا تھا، حدیث کے الفاظ ہے نأ بصدرہ، سینے کے بل گھسٹ کر آگے بڑھنے کی کوشش کیا تھا۔ وہ ایک بالش تھی آگے بڑھا تھا، اور اتنی ہی زمین اللہ رب العالمین نے کم کروایا تھا۔ ہماری نیت سچی ہو، ہماری کوشش میں، لگن میں ہماری سچائی ہونا چاہیے، نیت سچی ہو اور اپنی طاقت بھر کوشش کیجئے، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم نے جو کچھ سنا اور کہا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری آخرت کو بھی، ہماری دنیا کو بھی کامیاب بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان پر ہی خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔